اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اللہم ارنا الاشیاء طواہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور آج کی اس بابرکت موقع پر کسی ایک موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق 17 رمضان المبارک کے ساتھ ہے اور آج تھوڑا تھوڑا ان سب پہ گفتگو کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے اسے ہم نے عنوان دیا ہے کہ 17 رمضان المبارک اور اس کے متعلقات، یعنی کون کون سی چیزیں اس کے متعلقہ ہیں۔ اصل میں بعض وجوہات کی بنا پر ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے
اور 3 دن کے بعد رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور اگلا جو جمعۃ المبارک ہے وہ 24 رمضان المبارک کو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی جو قدر و قیمت ہے وہ بے مثال ہے اور منفرد ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ طلوع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت انتہا کو پہنچ جاتی تھی، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہی اتنی عبادت کرتے تھے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ کی عبادت اپنے جوبن پہ پہنچ جاتی تھی اور اپنے پیک پہ پہنچ جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہم میں سے ایک بندہ جس حد تک بھی عبادت کرتا ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو تو اس کی عبادت میں کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے، یعنی آخری عشرے میں عبادت میں اضافہ کر دینا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، آخری عشرے میں آپ کی زیادہ عبادت کا ایک سبب یہ تھا کہ آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے، معروف قول کے مطابق، اگرچہ شب قدر کی تعیین نہیں کی گئی، شریعت نے اس کی تعیین نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو یا کسی رات کو متعین کر دیا جاتا تو پھر شب قدر کو تلاش کرنے کا ولولہ ختم ہو جاتا، اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑی دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو دعا مانگتا رہے تاکہ میں خوش ہوتا رہوں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کا ضابطہ بڑا مختلف ہے، تو اگر شب قدر کو متعین کر دیا جاتا تو پھر لوگ ایک ہی رات پر اکتفا کر لیتے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے شب قدر کی تلاش میں لگے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب کوئی بندہ شب قدر کی تلاش میں جاگے گا تو اللہ اسے شب قدر کا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اے عزیز چے پرسی چے شب قدر نشانی، ہر شب قدر است گر تو قدر دانی۔ اے دوست کیا پوچھتا ہے کہ شب قدر کی کیا نشانی ہے؟ اگر تو رات کی قدر کرے گا تو تیرا رب تیرے لیے ہر رات کو شب قدر ہی بنا دے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طلب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے تجسس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، چیز کے نتائج نہیں دیکھے جاتے۔ تو شب قدر کو متعین تو نہیں کیا گیا، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، اور پھر اس میں تاک راتوں کا بھی تذکرہ آیا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخری عشرے میں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداریاں زیادہ ہو جاتی تھی، اور آپ کے صحابہ کرام کی شب بیداریاں زیادہ ہو جاتی تھی، تو ان کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ شب قدر کی تلاش میں شب بیداری کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ سامعین محترم، میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ شب قدر یا روزہ ہر بندے کے اپنے وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر بالفرض آج 25ویں رات ہے تو ممکن ہے دنیا کے کسی کونے میں وہ 26ویں ہو، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ فرق ہو۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 27ویں جو ہے وہ سعودیہ میں تو اس دن تھی تو ہمارے اس دن ہے۔ ہر بندہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کی شب قدر اپنے علاقے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کا روزہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو شب قدر جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ یعنی جو بندہ 1000 مہینہ عبادت کرتا ہے روٹین میں اس رات کے علاوہ، اور ایک بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کے اجر کو زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی جس کتاب کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ جس رات وہ نازل ہو اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہو جائے تو اس قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی، اس قرآن کا اپنا مقام کیا ہوگا، اس قرآن کی اپنی برکتیں کیا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ جو روایات میں آتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کوئی خاص نور اور طمانیت پائی جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق درخت سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن ان کا تعلق سر کی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہے، دل کی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ ان کا تعلق قال کے ساتھ نہیں ہے، حال کے ساتھ ہے۔ بندے کا جتنا ایمان قوی ہوگا وہ شب قدر کے منظر کو اتنا ہی زیادہ دیکھے گا۔ اگر کوئی مجھ جیسا سست اور غافل آدمی ہے اور اس کے دل پر ایک خاص کیفیت بھی طاری ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے شب قدر عطا فرما دی ہے۔ اور جو بہت عابد لوگ ہیں، بہت کامل لوگ ہیں، ممکن ہے وہ آسمان سے نور چمکتا ہوا دیکھ لیں، ممکن ہے وہ درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، ان چیزوں کا تعلق سر کی آنکھ کے ساتھ نہیں ہوتا، ان چیزوں کا تعلق دل کی آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو
یہ بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی مقام پہ نہیں پہنچا تو اسے اس مقام کا انکار نہیں کر دینا چاہیے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا لہذا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ مقام ہے، کیونکہ مقربین الہی کہتے ہیں کہ مقام ہے، کمی میری ہے کہ میں وہاں پہنچ نہیں سکا۔ اپنی کمی کا احساس کرنا بہت بڑی عظمت کی علامت ہوتا ہے، بہت بڑی دلیل کی علامت ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے قرآن کو اس طریقے سے سمجھ لیا، اور یہ بات تو امام راضی کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، یہ بات تو جمہور امت کو سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے سمجھ لی ہے، وہ بڑی گھٹیا سوچ کا حامل ہے، وہ بڑی چھوٹی سوچ رکھتا ہے، وہ ایک تکبر میں مبتلا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ حق وہی ہے جو رومی، رازی اور قرطبی کو ملا ہے، البتہ میں ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ جو بندہ اپنی کمی کا احساس کر لیتا ہے، میرا خدا اس پہ معرفت کی راہیں کشادہ کر دیتا ہے اور اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین محترم، تو اس رات کو آخری عشرہ میں انسان کو چاہیے، اگر وہ شب بیداری کر سکتا ہے تو شب بیداری کرے۔ میری مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آخر رات تک جاگے اور پھر نماز کے وقت سو جائے۔ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، مستحب مستحب ہے، جو اختلاف مراتب ہے ان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ شب قدر کی تلاش کرے، اور یہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں معروف قول کے مطابق ہوتی ہے، اور زیادہ جو معروف قول ہے وہ 27ویں شب کا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ابن کعب قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بندہ اس رات کی فضیلت پانے کے لیے، اس رات کا شرف پانے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر رات کو شب قدر کا ہی اجر عطا فرمائے گا اور شب قدر کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ صرف مراد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرہ میں انسان کو چاہیے کہ اس کی عبادت پہلے 2 عشروں سے زیادہ ہو جائے، اس کی شب بیداری پہلے 2 عشروں سے زیادہ ہو جائے، اور اس کی عبادات پہلے 2 عشروں سے زیادہ ہو جائیں، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ رمضان المبارک کی رحمتوں میں خاص رحمتوں والا اور خاص برکتوں والا عشرہ ہے۔ سامعین محترم، تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اعتکاف ہے، جو رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں روزے کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ خواتین جو ہیں ان کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے، خواتین اپنا اعتکاف گھر میں کوئی ایک کونا مخصوص کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ مسجدوں پر پابندی لگ جائے، میں ایک قضیہ فرضیہ کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، اب بندے کیا کریں؟ تو بندے جو ہیں نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں اعتکاف کا اجر وہ دے گا، لیکن وہ اعتکاف نہیں بیٹھے، کیونکہ اعتکاف مسجدوں میں ہی بیٹھا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، مثلا حج ہے یا عمرہ ہے، ایک بندے پہ حج واجب تھا، وہ حج کرنے کے لیے جانے لگا تو کوئی رکاوٹ بن گئی، جیسے وہ باطنیہ کے دور میں جب باطنیہ ایک مرتبہ بہت سرکش ہو گئے تھے تو کئی سال حج نہیں ہوا تھا،
اب ایک بندے پہ حج واجب ہے اور راستہ پرامن نہیں ہے، یا جیسے آج کل کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ اس وبا کی وجہ سے، اور ایک بندہ جو ہے وہ حج پہ جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکا اور اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اللہ اسے اجر کا ثواب، حج کا ثواب دے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ تھا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حج کیا لیکن اسے حج کا اجر ملے گا۔ ایک بندہ طواف نہیں کر سکتا اصرار کی وجہ سے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ بیت اللہ کا تصور کر کے اپنے گھر میں ہی گھوم لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اسے طواف کا اجر دے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے طواف کیا ہے، کیونکہ طواف بیت اللہ میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے مردوں کا، گھر میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے ایسی، اللہ نہ کرے، تو وہ بندے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں، اس کو ہم شرعی اعتکاف نہیں کہیں گے، لیکن اللہ انہیں انشاءاللہ اجر کا اعتکاف کا اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے فقہی طور پر، سنت مؤکدہ کفایہ، یعنی اگر ایک محلے میں ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا، اور اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو پورا محلہ گناہ سے بچ جائے گا، کیونکہ کفایہ ادا ہو گیا، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی بھی نہ، یہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے، ایک بندہ بھی نہ پڑھے تراویح جماعت کے ساتھ سارا محلہ گناہ گار ہوگا، اور اگر چند ایک نے پڑھ لی باقیوں نے گھر میں پڑھی تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا جو کہ مؤکدہ کفایہ کے ترک پہ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، اور اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ایک سال آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تو آپ نے عید کے بعد اس کی قضا فرمائی۔ فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اگر سرکار یہ نہ فرماتے کہ تم میں سے جو بندہ چاہے وہ اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف بیٹھنا واجب ہو جاتا، لیکن سرکار نے فرمایا جو چاہے بیٹھے، اس لیے وہ ضروری جو پہلو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب سامعین محترم، اعتکاف جو ہے اصل میں یہ یکسوئی کا نام ہے، یعنی ایک بندہ جب مجمع میں رہتا ہے نا، وہ بہت سی چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، وہ ایسا الجھتا ہے ایک ماحول میں کہ بہت سی چیزوں پر وہ توجہ نہیں کرتا، اور جب وہ اعتکاف بیٹھتا ہے ایک چادر تان کے رات کو سوتا ہے خلوت میں، تو اسے اپنی قبر بھی یاد آتی ہے، اور یکسوئی جو ہے یہ اعتکاف کا مقصد اولی ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بھیک کا سوال کرتا ہے، تو اعتکاف بیٹھنے والا ایسے ہے جیسے ایک بندہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کے کرم کا سوالی بن کے، اس کی رحمتوں کا گداگر بن کے، اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا ہے جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے۔ اور سامعین محترم،
اعتکاف جو بندے بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں مطلق خاموشی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ بات نہ کرے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ مطلق خاموشی کوئی عبادت نہیں ہے، البتہ بری بات کو چھوڑ کر خاموشی اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو پتہ ہے میں ڈب سے بات نہیں کر سکتا، میں اچھی بات نہیں کر سکتا، میں جب بھی بولوں گا کوئی ایسی ویسی بات ہی کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہا کرے، اسی میں اس کی بہتری ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے وہ واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، خیر کی بات پہنچا سکتا ہے، نیکی کی بات کر سکتا ہے، کوئی بہت ضروری گھریلو مشورہ ہو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ حتی الامکان اپنے آپ کو دنیاوی علائق سے دور رکھے۔ یہ اعتکاف کی روح ہے۔ اور اعتکاف میں بغیر طبعی یا شرعی ضرورت کے مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور مسجد وہ ہوتی ہے یہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں آپ کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، وہ مسجد نہیں ہوتی، یہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے باہر جائے گا، اگر اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے تو تب وہ باہر جائے گا، مطلق غسل کے لیے نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ضرورت کے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور وہ بعد میں اسی ایک دن کی قضا کرے گا، اسی ایک دن کی، باقی دنوں کی نہیں۔ اور معتکف جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معتکف اعتکاف کی وجہ سے جنازہ پڑھنے کے لیے گیا نہیں، لیکن اللہ اسے جنازہ پڑھنے کا اجر دیتا ہے۔ وہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا نہیں، لیکن اللہ اسے مریض کی عیادت کا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان بن کے اس کے در پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں انسان کو دنیاوی علائق سے کٹ کر رہنے کی تلقین کی گئی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ یعنی اتنا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھنا۔ تو انسان کو اگر کوئی ایسی مجبوری حائل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف بیٹھنے کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ رکھے، کیونکہ یہ ایک رمضان المبارک کی خاص عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ اعتکاف جو ہے، جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ غسل کرے، کوئی بندہ جو ہے وہ ڈیلی غسل کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن اس غسل کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتا، اور اسلام کا منشا بندے کو محض غسل سے روکنا نہیں ہے،
بلکہ بغیر کسی مجبوری کے باہر جانے سے روکنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نہیں، مسجد غسل خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، یہ نہیں جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بندہ، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں نا، وہ ہے مسجد، اس کو کہتے ہیں ضروریات مسجد، وہ ضروریات مسجد ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ ان کو آپ گرا کے وہاں دکان بھی بنا سکتے ہیں، جبکہ مسجد کی جگہ پہ آپ دکان نہیں بنا سکتے۔ جو مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے کونے پر بیٹھ کر نہا لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ بغیر غسل واجب کے غسل کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، جائے گا، اس پر لازم ہے کہ جائے، کیونکہ جمعہ اس پہ واجب ہے۔ اور ٹوتھ برش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، وہ مسواک کے قائم مقام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اعتکاف کے بارے میں عرض کر دی۔ ایک اور چیز جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو ہے یہ بھی صاحب استطاعت پر واجب ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر ایک بندہ صاحب استطاعت نہ ہو، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے ضروریات سے زائد نہیں ہوتے، اور یہ تقریباً 80,000 روپیہ بنتا ہے۔ اصولاً ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کے پابند نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے پاس پیسہ جمع نہیں کیا تھا۔ قانون کی روح سے کبھی آپ صاحب نصاب نہیں بنے تھے، لیکن آپ ہمیشہ صدقہ فطر بھی ادا فرمایا کرتے تھے اور قربانی بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی بندے کے لیے ممکن ہو تو بے شک وہ صاحب نصاب نہ ہو، اللہ نے اس پہ واجب نہیں کیا، لیکن اسے چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یہاں زندگی کے باقی سارے کام کر لیتا ہے، وہ اس کام کو بھی کر لے، یہ اس کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ صدقہ فطر جو ہے اصولی طور پہ یہ ہے کیا چیز؟ اصولی طور پہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شان یہ بیان فرمائی تھی کہ ہوا شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ بھوکوں کی بھوک محسوس کرنے کا مہینہ ہے، اور پیاسوں کی پیاس کو اپنے اوپر طاری کرنے کا مہینہ ہے۔ ہوا شہر المواسات، غم گساری کا مہینہ ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا کہ سرکار کی سخاوت ہمیشہ بہت ہوتی تھی، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی کوئی مانگنے والا میرے کریم کے در سے خالی نہیں گیا تھا اور نہیں جاتا۔ سخاوت ہمیشہ جوبن پہ رہتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو سرکار کی سخاوت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ شہر المواسات ہے۔ یہ شہر المواسات کیا ہے؟
میں یہ بات آپ سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اگرچہ ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کہ یہ جو دوست ایک دوسرے کی افطاریاں کرواتے ہیں نا، یہ ایکچولی دعوت ہوتی ہے دوستوں کی، یہ دوستوں کی دعوت ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ دوستی کے تقاضے نبھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دوستوں کی دعوت کو وہ جو حقیقی افطاری ہے اس رنگ میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ دوستوں کی بھی افطاری کرواتا ہے تو افطاری ہے، اللہ تعالیٰ سے کرم سے امید ہے وہ اس کو افطاری کروانے کا ثواب دے گا، لیکن اصل افطاری یہ ہے کہ غریبوں کو کرواؤ، ناداروں کو کرواؤ، جن کے پاس کھجوریں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ان کو کرواؤ۔ اور کتنے سفید پوش لوگ محلوں میں رہتے ہیں جن کی حالت بیان سے باہر ہے۔ رمضان کا مہینہ ان سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہماری ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ نے ایک وہ پلیٹ بھری ہے، پڑوسی کو دے دی ہے، اس نے بھری ہے، آپ کو دے دی ہے، اس نے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک انس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن خدا را اسے مواسات کے قائم مقام مت رکھیے۔ یہ ہماری رسمیں بن کے رہ گئی ہیں یہ چیزیں۔ ایک چیز اس کو دی، اس نے اٹھا کے اسی کو آگے دے دیا، وہ بھیجا گھوم کے پھر اسی کے پاس آ جائے۔ اس میں روح یہ ہے کہ جو معاشرے کا نادار طبقہ ہے، جو سفید پوش بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جن کے بچے ترس جاتے ہیں افطاری پر کوئی چیز دیکھنے کے لیے، ان کو ترجیح دی جائے۔ یہ ہے ہوا شہر المواسات، یہ غمگساری کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، باقی تو ایک اختیاری چیز ہے کہ بندہ کس کی افطاری کرواتا ہے، کتنی کرواتا ہے، کیسے کرواتا ہے، لیکن اسلام نے صدقہ فطر کی شکل میں اس کی ایک وجوبی صورت طے کر دی، وجوبی صورت کہ تم پر لازم ہے یہ کام کرو۔ اور صدقہ فطر جو ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جو روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے، اگر اس لیے ہوتا تو پھر نابالغ بچوں کا نہ ہوتا، پھر ضعیف العمر شیخ فانی کا نہ ہوتا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ دراصل ان افراد کا شکرانہ ہے جو ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں، اور بندے کو جن کی معیت حاصل ہے ان افراد کا شکرانہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ یہ بندے پہ اپنی طرف سے اور جتنے افراد کی وہ کفالت کرتا ہے سب کی طرف سے لازم ہے۔ اور یہ آج کل کے حساب سے 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، 4 کلو جو، 4 کلو کھجوریں، 4 کلو کشمش یا منقع، یہ ہے صدقہ فطر اصل۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ گندم پر ہی نہ رک جائے کہ ایک سفید پوش بندہ وہ بھی گندم کے حساب سے دے دے اور ایک کروڑ پتی بھی گندم کے حساب سے دے دے، ہو جائے گا، قانون میں ہو جائے گا، لیکن اس نے اللہ کی نعمت کا شکر، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ کشمش کے حساب سے تو 3,500 کے لگ بھگ بنتا ہے فیکس، اور ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، 3 کروڑ کی کیا 3 لاکھ کی کیا، ان کو چاہیے کہ وہ اس حساب سے صدقہ فطر دیں۔ اور گندم کے حساب سے بندہ جو گندم کھاتا ہے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ کچھ بندے چکی سے آٹا خود پسواتے ہیں، اس کی قیمت یعنی فیکس صدقہ فطر ہے، بندے پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے جو اس کے زیر کفالت ہیں افراد ان کی طرف سے ادا کریں، اور صدقہ فطر کو پہلے ادا کر دینا چاہیے، پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ وہ غربا کے کام آ سکے۔ اس کو پہلے ادا کرنا بہتر ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں
جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ صدقہ فطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، اور صدقہ فطر مسلمان کو دیا جائے گا، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ صدقہ فطر دیتے ہوئے انسان اس کے مستحقین تک پہنچائے، یعنی وہ سفید پوش لوگ گلی محلوں میں بہت ہوتے ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ اور یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، آپ کی اس مسجد میں مدرسہ ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، نیچے اس متعلقہ وہ بابا لال شاہ بخاری صاحب والی مسجد میں مدرسہ ہے، وہ بھی اسی انتظامیہ اسی مسجد کی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھا کریں مدارس کو، اور یقین جانیے یہ جو مسجدیں آباد ہیں، یہ جو جنازے اور نکاح وقت پہ ہوتے ہیں، یہ جو 5 وقت اللہ اکبر کی آواز اندھیری اور سردی میں گونجتی ہے، یہ مدارس کا فیض ہے، مدارس کا فیض ہے۔ جس ملک سے مدارس ختم ہو جائیں وہاں سے دین کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، اور اپنے فی سبیل اللہ اخراجات کے لیے مدارس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر مدارس نہیں رہیں گے تو تمہیں کوئی مسئلہ بتانے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی مسجدیں آباد کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ صدقہ فطر تھا۔ بہت سی چیزیں تھیں، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آج کے دن سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شکل نکاح سے پہلے جبریل امین نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دکھائی تھی۔ ان کا یوم وصال 17 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ عائشہ وہ ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر حاصل ہوتی ہے، اور اللہ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ بالخصوص جو عورتوں کے مسائل ہیں نا، وہ 70% سیدہ عائشہ سے نقل ہوئے ہیں۔ جو بندہ سیدہ عائشہ کو نہیں مانتا وہ دین کو مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین کو سرکار سے منتقل کرنے کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ نے سر انجام دیا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو ہم سیدہ عائشہ سے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ کبھی اس پر میں اگر اسپیشل بولا تو پھر میں ان کے اجتہادات آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے انہیں کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ سامعین محترم، سیدہ عائشہ وہ ہیں جب ان پہ تہمت لگی تھی تو ان کی پاک دامنی کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا تھا۔ جن کی پاک دامنی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص قطعی کا انکار ہوگا۔ یہ سیدہ عائشہ ہیں، اور شان کیا، مرتبہ کیا۔ میں صرف ایک مثال دے کے آگے آ رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ مزاج تھے۔ جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو یہ مومن کامل ہونے کے باوجود منافقین کی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے، اور بعد میں کسی نے حضرت عائشہ کے پاس حضرت حسان کا ذکر کیا جو اچھے لفظوں میں نہیں تھا۔ اس کا خیال یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ خوش ہوں گی کہ جو بندہ میرے تہمت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، یعنی بات کو کما حق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ایمان میں شک نہیں تھا، یہ ہو جاتا ہے، یہ انسانی جبلت کے تقاضے ہوتے ہیں۔
تو سیدہ عائشہ نے فرمایا حسان کو برا نہ کہو، جب مشرکین سرکار پر تان کرتے تھے تو حسان اپنے شعروں سے سرکار مدینہ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ نے انہیں کیا عظمت عطا فرمائی تھی۔ اور سیدہ عائشہ وہ ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ اندازہ کیجئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں کیا مرتبہ تھا سیدہ عائشہ کا۔ ام المومنین، جو بھی مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے۔ سامعین محترم، 17 رمضان المبارک کو 58 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اور 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن ہے۔ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، اور یہ جنگ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ اس نے مستقبل کا کے راستے متعین کرنے تھے۔ یعنی اگر غزوہ بدر میں نتائج مختلف نکلتے تو اسلام کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی لیے جب سرکار غزوہ بدر میں تشریف فرما ہوئے، بے سر و سامان صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا جب یہ لشکر چلا تھا نا، جب زفران کے مقام پہ پہنچ کے ابو سفیان کا قافلہ گزر گیا، ابو جہل کا لشکر آ گیا، اب 2 راستے تھے، ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کیا جائے یا ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ سرکار کا اپنا منشا تھا کہ ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کریں، اور صحابہ کرام تو اس لشکر کے تعاقب کے لیے نکلے تھے جو جنگی بنیادوں پر تجارتی ایک قافلہ جا رہا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے سرکار کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم بک گئے تھے آپ کے ہاتھوں میں، آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ لشکر چلا اور حفیظ جلندری نے کہا تھا اس کا عالم یہ تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس غزوہ بدر میں جب سرکار بدر کے میدان میں گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار عالم، میں اپنے 14 سال کی کمائی لے کے آ گیا ہوں، یہ میرے بے یارو مددگار اور تہی دست غلام ہیں، اور یہ قریش کا مسلح لشکر ہے۔ میرے مالک 14 سال کی کمائی لے کے آ گیا ہوں، ان طولق هذه الاصابہ فلا تعبد فی الارض، یہ ایک مقام ناز تھا کہ مولا اگر آج میرے یہ غلام شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے۔ غزوہ بدر کا پیغام یہ ہے کہ بندو، تم حق کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ جب تم حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو گے تو پھر اللہ کی نصرت تمہارے سامنے حال ہو جائے گی۔ بدر کا پیغام یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ اور آخری چیز، 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں اور سرکار کے وہ بلند مرتبہ سے حاوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو علم، جو حکمت، جو معرفت مجھے عطا کی ہے، حضرت علی کی ذات اس کا مظہر عتم بنا دی گئی ہے۔ اور مولا علی وہ ہیں جو حق کا مدار انہیں قرار دیا گیا ہے۔ سرکار نے دعا مانگی تھی اللہم ادر الحق حیث معہو ہین دارو کما قال، کہ میرے مولا حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھرتا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، میں صرف آپ کا ایک فرمان سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا لوگوں، عمل کی زیادتی سے بڑھ کر، یہ میں پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں، عمل کی زیادتی سے بڑھ کر عمل کی مقبولیت پہ زور دو۔ اگر ریاکاری کرتے ہوئے 1000 لگانا ہے، اخلاص کے ساتھ 100 لگانا ہے تو اخلاص کو ترجیح دو۔ عمل کی زیادتی سے بڑھ کر مقبولیت پہ زور دو، کیونکہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ تھوڑی نہیں رہتی، وہ تھوڑی نہیں رہتی۔ میرا رب قبول کر کے درہم کو پہاڑ جتنا سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں، بعد میں